انٹرنیشنل ٹریول کے بعد جس وقت آپ واپس امریکن ایئرپورٹس پہ آتے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ، تو وہاں پہ جو انسپیکشن ہوتی ہے، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سختی کے پہلو نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کمپلینٹ بھی کی ہے. اور میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو لوگ انسپیکشن کے مرحلے پہ پہنچتے ہیں ان کا سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ان کا امیگریشن اسٹیٹس کیا ہے. جو امریکن سٹیزن ہیں اور اس کے ساتھ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ان کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ جو اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر ہوں گے، کیونکہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اسے بارڈر تصور کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بارڈر کراسنگ کے اوپر موجود ہے یا سی پورٹ پہ موجود ہے، تو ان کے جو لیگل رائٹس ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتے ہیں. میں تو اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے بتایا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جو سوشل میڈیا لائف ہے، آپ کے جو سوشل میڈیا کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں بہت سے سوالات کئی دفعہ پوچھے جاتے ہیں کہ جو نہیں پوچھے جانے. مثال کے طور پہ کسی کے پولیٹیکل ویوز کے بارے میں یا اس کے ریلیجیس فیتھ کے بارے میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں. جہاں تک ان کے امیگریشن کا سٹیٹس کا تعلق ہے، جو ٹریول وغیرہ ہے، اس میں سے بہت سے کویشچن جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ کویشچن ہے. لیکن جس وقت ریلیجیس فیتھ کے بارے میں کویشچن پوچھے جاتے ہیں یا پھر پولیٹیکل ویوز کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں، تو اس پہ چاہے وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، چاہے وہ امریکن سٹیزن ہے، اس صورت میں وہ ان سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ان سوالوں کے جواب دیے جائیں، کیونکہ یہ سوالات، اس قسم کے سوالات پوچھنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اب سوشل میڈیا میں جو ہے، جس مثال کے طور پہ اگر انسپیکشن کی فرسٹ سٹیج پہ موجود ہیں تو امیگریشن آفیسر، سی بی پی کا جو آفیسر ہے، وہ اسکرول وغیرہ کر کے آپ سے پاسپورٹ مانگ لے گا. اس کے بعد اسکرولنگ کر کے دیکھ لے گا کہ کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی اسے چیز نظر نہیں آتی جو وہ سمجھتا ہے کہ آبجیکشنیبل ہے، تو پھر آپ کا پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو وہ سیکنڈری انسپیکشن میں لے جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک آؤٹ سائڈ ڈیوائس، ڈیجیٹل ڈیوائس ہوگی کہ جس میں آپ کے پاس جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے منسلک کر کے اس کی کاپی کریں گے. اس میں وہ تمام چیزیں جو ہے انالائز کیا جا سکتا ہے. آپ کو جو ہے گھنٹوں جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی آپ نے اپنا کمپوزر جو ہے وہ لوز نہیں کرنا ہے، اور بڑے اطمینان سے، احتیاط سے آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. بلکہ اس کی پہلے سے ہی آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے کہ اگر ایسی صورت بنتی ہے تو اس میں کیا جوابات دیے جا سکتے ہیں. پھر میں وہی پہلے سوال کی جانب آؤں گا کہ جس میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر میں امریکن سٹیزن ہوں تو کیا میرے ساتھ رعایت ہوگی. جی نہیں، اس میں کوئی بھی رعایت نہیں ہے. جیسا میں نے اس وقت کہا تھا، رعایت صرف اتنی ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ سے جو ہے وہ ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے جو گرین کارڈ ہولڈر ہے اس کو بھی جو ہے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے اور ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اس کو ایڈمٹ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بغیر ایڈمیشن کے جو ہے اسے جج کے سامنے آنے کے لیے جو ہے وہ نوٹس دے سکتے ہیں، اور وہ نوٹس کی بنیاد کے اوپر جج کے سامنے جا کے یہ کیس لڑا جا سکتا ہے. لیکن باقی جو لوگ ہیں جو نان امیگرینٹ ویزے پہ آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے سی بی پی آفیسر کے پاس یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ بالکل انٹری جو ہے وہ کی اجازت نہ دے اور اس شخص کو جو ڈپورٹ کر سکے. اور اس میں اگر جانے والا جو شخص آیا ہے، اگر وہ اسے کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو پھر اس سلسلے میں کورٹ کے سامنے جو ہے وہ اپیئر ہو سکتے ہیں اور وہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کے بارے میں کلیئر کر سکتے ہیں. تو اچھا، میں نے یہ 407 کی بات جو ہے آپ کو بتا دی تھی کہ جو فارم ہے، خاص طور پہ جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو اس کے بارے میں، بلکہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو اس فارم کو دیکھ بھی لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ جہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ والنٹیرلی جو ہے وہ واپس جا سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس فارم کو ریکگنائز کرتے ہوئے آپ اس پہ سائن کرنے سے انکار کر سکتے ہیں. اب اسی طرح سے میں اس میں ایک اور ایشو بھی میرا خیال ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو گرین کارڈ ہولڈرز 6 ماہ سے زیادہ
باہر مقیم رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گرین کارڈ ہولڈر جو 6 ماہ ملک سے باہر امریکہ سے باہر رہ کے واپس آ رہا ہے، کیا اس کی جو جڑیں ہیں وہ امریکہ کے اندر کتنی مضبوط ہیں. ان جڑوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی فیملی ٹائز، فیملی روٹس، امپلائمنٹ کے جو روٹس ہیں، امپلائمنٹ ٹائز جو ہیں، یہاں پہ وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کے پاس کیا پراپرٹی ہے، کیا انہوں نے اپنے نام پہ لیز کی ہوئی ہے، لیز کیا ہوا اپنا بزنس یا رہائش، یا کسی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا ان کی فیملی کے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو ہے وہ سوشل نیٹ ورکنگ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے لوکل کمیونٹی میں سرکردہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی آرگنائزیشن کا ممبر ہے، جو ایسی آرگنائزیشن جو کمیونٹی کے حوالے سے کام کر رہی ہے. تو یہ تمام جو روٹس ہیں، اگر کوئی شخص جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بے انتہا اسٹرانگ روٹس ہیں، اور ان روٹس کی بنیاد کے اوپر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنی یہاں پہ جو مستقل پرماننٹ ریزیڈنسی ہے اسے ابینڈن نہیں کر رہا، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور گو کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ رہ کے آیا اور اس کے لیے بھی کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ بیرون ملک گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے 6 ماہ کے اندر نہیں آ سکا اور اس سے زیادہ وقت لگ گیا، یا پھر کوئی اور شخص اس کی کلوز فیملی ممبرز میں ایسا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا یا ڈیتھ ہو گئی ہے، یا ایسی صورتحال ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کو واپس آنا جو ہے ممکن نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ مدد دے سکتی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ ود ان 6 منتھ آ جاتے ہیں تو ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں امیگریشن کی اصطلاح میں، جسے ایڈمیسیبلٹی کہتے ہیں، کہ وہاں پہ پھر سی بی پی آفیسر کے پاس یہ پاور آ جاتی ہے کہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکے کہ آپ کی امریکہ کے اندر روٹس جو ہیں وہ کتنی گہری ہیں اور کتنی اسپریڈ ہوئی بھی ہیں. لیکن اگر 6 ماہ کے اندر آپ آ جاتے ہیں تو عموماً اس قسم کے سوالات وغیرہ نہیں پوچھے جاتے. لیکن اگر آپ 6 ماہ سے زیادہ آپ کا اوورسیز اسٹے ہو گیا تو پھر آنے سے پہلے ہی یہ تمام تیاری رکھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا اپنا مکان ہے، اس کی ڈیڈ ہے، اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں تو اس کی لیز ہے اور وہ لیز ابھی تک قائم ہے، آپ نے وہ لیز ختم نہیں کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے فیملی ممبرز ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے، آپ نے ٹیکس ریٹرن دیے ہیں، اور یہاں کی سوسائٹی کے اندر آپ کا ایک کنیکشن ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ ایئرپورٹ پہ 6 ماہ سے زیادہ رہنے کی بنیاد کے اوپر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس میں اس کے لیے آپ کو پرابلم نہ ہو. اب اس میں ایسے گرین کارڈ ہولڈرز جن کا پاسٹ امیگریشن اسٹیٹس جو ہے یا ریکڈ جو ہے وہ اتنا صاف نہیں ہے، تو انہیں ایک پرٹیکولر اس پہ توجہ دینی پڑے گی، اور انہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں جو ٹربلسم ہیں اور جس کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو جاتی ہے. اس میں خاص طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کرمنل ایکٹ میں انوالو تھا، چاہے چھوٹا بھی جرم کیوں نہ ہو، اس سلسلے میں آپ کو انتہائی سیریس ایڈوائس یہ دوں گا کہ ملک سے باہر جانے سے پہلے جو ہے، چاہے آپ 6 ماہ میں آ رہے ہیں یا 6 ماہ سے زیادہ رک کے آنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی بھی ایسے لائر سے جو ڈیپورٹیشن کے معاملات کو سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کرمنل میٹرز کو سمجھتا ہے، اس سے مشورہ کریں اور اس کو بتائیں کہ کیا کچھ ہوا. اگر آپ کے پاس کوئی پیپر ہیں تو ان کو پیپر کا انالیسس کروائیں اور اس کے بعد ٹریول کیجیے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو چھوٹا سا ایک معاملہ تھا، یہ تو معاملہ حل ہو گیا تھا اور کافی عرصہ پہلے تھا. اس صورت میں بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو جو ہے وہ کلیئر کروا سکیں. اس کے علاوہ امیگریشن کا جو پروسیس تھا، اگر اس میں کوئی ایشوز آئے تھے، مثال کے طور پہ جس وقت آپ نے گرین کارڈ حاصل کیا تو گرین کارڈ حاصل کرنے سے پہلے جو ہے، اگر آپ یہاں پہ لیٹ سے کہ نان امیگرینٹ ویزے پہ آئے تھے تو اس سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہیں جس پہ آپ سے کویشچن پوچھے گئے تھے، تو وہ کویشچن جو ہے دوبارہ ابھر سکتے ہیں. تو کہیں پہ بھی آپ کو اگر ایسا نظر آتا ہے کہ کہیں پہ بھی کچھ ایشوز ہیں کہ جن کی فردر کلیریفیکیشن چاہیے، تو اس کی تیاری جو ہے آپ نے لازمی کرنی ہے تاکہ
آپ کو ایئرپورٹ پہ کسی قسم کا پرابلم نہ ہو سکے. اگر 6 ماہ سے زیادہ آپ کا اوور سٹے ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد جس طرح سے میں نے بتایا کہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے، جو ڈاکومنٹیشن آپ ساتھ لے کے آئیں گے اور آپ بتائیں گے کہ یہ وجہ ہوئی ہے. اب جو 1 سال والا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، کئی پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص گرین کارڈ ہولڈر ہے لیکن اس کا سٹے ابراڈ جو ہے وہ 1 سال یا 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، تو پھر گو کہ اس کا گرین کارڈ جو ہے وہ کینسل نہیں ہوتا، وہ شخص پھر بھی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، لیکن پھر آنے میں جو ہے ان کے لیے جو ہے بہت بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور ان کا آنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. اور اس صورت میں پھر ان کو باقاعدہ جو ہے اجازت لینی پڑتی ہے امریکن امریکن کانسلیٹ جا کے، وہاں پہ وہ ڈاکومنٹیشن فائل کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ وہ رکے ہیں. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کہا جناب کہ جی ہم چلے گئے تھے، اس کے بعد کوئی واقعہ ہو گیا، اس واقعے کی بنیاد پہ میں نہیں آ سکا، لیکن اس کے بعد 6 ماہ کے بعد آ رہے ہیں. تو وہ ریزنیبل ٹائم ہی ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس لیے نہیں آ سکا کہ میری لیٹ سے کہ میری فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی تھی، یا خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں انوالو ہو گیا تھا، یا پھر ایسی صورت ہوئی کہ جو میرے ہاتھ سے باہر تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو ان سب کی ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے واقعی ریزنیبل ٹائم کے اندر جو ہے واپسی کا پروگرام بنا لیا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ریکوری جو ہے وہ 1 ہفتے 2 ہفتے میں ہو گئی، لیکن آپ 6 ماہ کے بعد آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ان ریزنیبل ٹائم ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کا کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا. تو سال یا سال سے زیادہ اگر آپ کا سٹے ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو باقاعدہ پرمیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور جو سوال تھا وہ یہ کہ اس سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی جس وقت آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، تو کیا ان ریکوائرمنٹس میں مزید اضافہ کر دیا؟ جی ہاں، بہت سی چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان پالیسیز کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہتے. تو وہ اس لیول کی ویٹنگ نہیں ہوتی تھی، اور یہ ویٹنگ اس لیے بھی کی جاتی ہے اور جس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے سی بی پی آفیسرز کو، وہ یہ ہے کہ ان کی ویٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ان کو گہرائی سے ان تمام معاملات کو دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے سول لبرٹیز ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا اور کوئی حل موجود نہیں ہوتا. اس کا حل یہی ہے کہ آپ مکمل طور پہ اور انتہائی انفارمڈ وے اپنے آپ کو آپ تیار کریں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو سکے. آج کل آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ بایو میٹرکس، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو پکچر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فنگر پرنٹس دیتے ہیں، یہ الیکٹرانک جو بایو میٹرکس کا سسٹم ہے، اس کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے اور یہ اس کے مرحلے سے بھی آپ کو گزرنا پڑتا ہے.